دعوت خطاب دوں گا محمد عرفان حجرا صاحب اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس محفل میں بیٹھے ہوئے میرے تمام قابل احترام بھائیوں کو، تمام پاکستانیوں کو 14 اگست جشن آزادی مبارک. اس کے بعد میں آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے یہ فنکشن آرگنائز کیا اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن میں تھے، چاہے وہ میرا میونسپل کمیٹی کا سٹاف تھا یا آپ تمام لوگوں کی کاوش تھی، اس کے ساتھ ساتھ اسٹار نیوز گروپ کا، تمام ان کی میڈیا ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام پر مدعو کیا. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے تفصیلاً آج انشاءاللہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اور ملے گا. تو اسٹار نیوز کی آج چونکہ 4تھی سالگرہ ہے اور میں خصوصی طور پر اپنی نیک خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ اسٹار نیوز کے تمام گروپ کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو تندہی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کو اور فرائض کو نبھا رہی ہے، ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ میں نے تمام معززین کی اور جو لوگ یہاں پر ڈائز پر آ کر جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں نے ان کی باتیں بھی سنی، تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنی گفتگو کا جو ہے اس آج کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو میں بیسیکلی تھوڑی سی آج نا تھاٹ پرووکنگ گفتگو کروں گا آپ تمام لوگوں کے ساتھ، چونکہ آپ سارے لوگ جو ہے بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں اور اچھے انداز کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. جتنے بھی معاملات ہمارے ملک کے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، چاہے اکنامک ہیں، چاہے سوشل ہیں، چاہے ریلیجیس ہیں، کوئی بھی ہیں. تو بیسیکلی میں جو ہماری آزادی کی موومنٹ تھی اس کو انٹر لنکڈ کروں گا صحافت کے ساتھ. صحافت کا جب ہم پریپریشن میں تھے تو جرنلزم کا یا میس کمیونیکیشن کا جو ہے وہ ہم رول پڑھا کرتے تھے کہ کیا رول ادا کیا ہماری جو موومنٹ تھی انڈیپینڈنس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے پرومیننٹ فگرز ہمارے گریٹ لیڈرز جنہوں نے باقاعدہ اپنے ویوز کو یا اپنے آئیڈیاز کو یا خیالات کو جو ہے وہ صحافت کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچایا، اور اس لحاظ سے جو ان کے خیالات تھے یا ویوز تھے یا جو ان کی اوپینین تھی وہ جب لوگوں تک پہنچی اور پھر وہ جو انڈیپینڈنس کی ہماری موومنٹ تھی اس کو ایک مومنٹم ملا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مومنٹم ہی ہماری آزادی اور طریقے آزادی کی جان بنا اور اس وجہ سے ہم نے یہ آزادی حاصل کی. کیونکہ جب تک اگر میرے جذبات یا میرے خیالات یا میری سوچ میرے تک محدود رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو جب وہ ایک آواز بنتی ہے گروہ کے ساتھ اور پھر گروہ آگے آرگنائزیشن اور وہ سارے معاملات ملتے ہیں تو وہ پھر ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ اس اوپینین کو، ان خیالات کو، ان جذبات کو ایک پراپر پلیٹ فارم ملتا ہے اور اس حساب سے پھر جو ہے اسٹرگل کا ایک اینڈ ریزلٹ ملتا ہے ہمیں. تو اس سلسلے میں صحافت کا جو ہے پاکستان کی انسیپشن سے پہلے کا، مطلب پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کا بڑے پرومیننٹ نیوز پیپرز تھے جس میں پیسہ اخبار تھا، اس کے بعد ذمہ دار تھا، ساتھ ساتھ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ڈان نیوز پیپر بھی سٹارٹ کیا، نوائے وقت ہے، جنگ ہے. ان تمام نیوز پیپر کی جو ہے بڑی، چونکہ اس ٹائم پرنٹ میڈیا عروج پر تھا اور ان لوگوں نے ایون کہ جو ان کے بانی تھے، قائدین تھے، انہوں نے اپنی آواز کو دبایا نہیں، اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچایا اور اس دوران انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، پابند سلاسل کیا گیا. جو بھی وٹس ایور وہ جو بھی تکلیفیں برداشت کر سکتے تھے انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی.
اب تو آج ہم بڑے چونکہ ایک آزاد ملک میں ہیں اور بڑی آزادی کے ساتھ ہم یہ فنکشن آرگنائز کر کے بیٹھے ہیں اور ہر بندے کو آزادی رائے ہے، وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ تب تو لوگ جو ہے وہ بند کمروں میں، بند بیٹھکوں میں جو ہے وہ اپنی اس طرح کی آرگنائزیشن یا اپنی تقریبات کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یا گورنمنٹ کو پتہ نہ چل جائے، چونکہ ہم کلونی تھے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ایک کاوش ہے، کتنی دفعہ ان کی نیوز پیپرز کی سیکیورٹی ضبط ہوئی، ان کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی آواز کو نہیں دبایا۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈیڈیکیشن تھی، ایک کمٹمنٹ تھی ورک کے ساتھ، جو اس ٹائم کے صحافی بھائیوں نے یا ہمارے جو پرانے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے ویژن کو صحافت کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچایا اور جس سے ہماری جو آزادی کی موومنٹ تھی اس کو تقویت بخشی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد بھی پھر نیوز پیپر بہت ساری پابندیاں ٹائم اینڈ اگین گورنمنٹ نے نیوز پیپر پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ پابندیاں عائد ہوتی رہیں، لیکن جو جید قسم کے ہمارے فوکل پرسنز تھے، میڈیا مین تھے، جرنلسٹ تھے، انہوں نے پھر بھی اپنی آواز کو دبایا نہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ مطلب آج کی بھی آپ اگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اپنی جو آواز حق سچ کہنے سے جو نہیں ڈرتے، جس طرح آج اس محفل میں عمر فاروق کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ ایک بہادر صحافی ہے اور اپنی آواز کو نہیں دباتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی جو ہے آج بھی، آج کے دور میں بھی ٹائم اینڈ اگین قید و بند کی صحبتیں بھی صحافیوں نے برداشت کی، اور یہ ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، کہ جو بیسیکلی آپ لوگ ہوتے ہیں اوپینین بلڈر، آپ لوگوں نے سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے، سوسائٹی کو سوچ دینی ہے، ایک نئی چیز کریٹ کرنی ہے، تو وہ آپ لوگ اپنے ویوز کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے کالمز کے ساتھ جو میگزین میں آپ نشر کرتے ہیں یا ڈیلی کی نیوز کے ساتھ آپ نے لوگوں میں ایک وہ اجاگر کرنی ہوتی ہے، ایک سینس، لوگوں میں ایک انفارمیشن جنریٹ کرنی ہے، تو وہ جتنا آپ تندہی کے ساتھ یا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں گے تو وہ قوم کی اتنی ہی بھلائی ہے اور اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے چلتا ہے۔ آپ لوگوں میں ایک اپنی اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں کہ ملک کو اس ڈائریکشن کی ضرورت ہے، تو اس حساب سے پھر ملک آگے چلتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ایک اور بھی بات کہوں گا کہ مشرف صاحب کے دور میں میڈیا آزاد ہو گیا، 2004-06 کا ٹائم تھا جب جو ہے نا پیمرا بنی اور میڈیا آزاد ہوا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آزادی رائے کا بہت زیادہ، جیسے پہلے قدغنیں تھیں یا کوئی پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ آزاد ہوئیں، وہ ختم ہوئیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے فل فلیج کام کرنا شروع کر دیا۔ اس میں کچھ ہمارے جو ہے نا فرائض ہیں وہ آپ لوگ بھی اچھی انداز کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور آئی تھنک کہ مجھے بھی ان پہ کچھ جو ہے وہ مطلب آپ لوگوں کو انلائٹن کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، میں نے بتا دیا کہ سوسائٹی کا ٹرینڈ سیٹ کرنا کس کا کام ہے، وہ صحافت کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے۔ چونکہ پچھلے دور میں پرنٹ میڈیا بڑا ایکٹیو تھا، اب سوشل میڈیا ہے، اس پہ آپ کے پاس فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے بعد ڈفرینٹ ٹی وی چینلز ہیں، آپ کے پاس ایکسیس آ گئی ہے، کوئی بھی چیز ڈسیمینیٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے بڑا ایزی ہے۔ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، اس میں آپ ویڈیو اپنی ریکارڈ کرتے ہیں، کوئی بھی بیان ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ آپ میکسیمم نمبر آف پیپلز تک آپ اپنا جو ہے وہ بیان پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم وقت کی نزاکت اور ضرورت یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر رہا ہے، ہر بندہ، تو ہر بندے کی رسپانسبلٹی بھی اس حساب سے، چونکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے اور جیسے میڈیا نے پاکستان کی آزادی میں اپنا رول پلے کیا، اس طریقے سے چونکہ جو عہد ہم اب ہر 14 اگست پہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے، اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جرنلسٹ کی اور ہر انڈیویجول بندے کی جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے، ایون کہ فیس بک اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو پروپوگیٹ کرے جو پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہترین ہے۔ اس طریقے سے ہر انڈیویجول بندہ جو ہے وہ اپنا رول پاکستان کی ترقی میں پلے کر سکتا ہے۔ تو ایک بات اس میں ضروری ہے کہ رول کس طریقے سے پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میڈیا آزاد ضرور ہے لیکن میڈیا کو رسپانسیبل ہونا چاہیے۔ ہم جہاں پہ بھی بات کرتے ہیں، اعلیٰ فورمز پہ بھی مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو رسپانسیبل ہونا چاہیے۔
پاکستان کے میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا یا ہمارا نیشنل امیج کیا ہے. تو آپ لوگ اس چیز کا ظاہر محب الوطنی کا جذبہ پیٹریوٹزم ہم سب میں ہے. ہمیں پاکستان کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑے تو میرے خیال سے کوئی بھی بندہ دریغ نہیں کرے گا, چاہے وہ جان کی ہو چاہے وہ مال کی ہو. ملک کا جذبہ ہی ایسا جذبہ ہے جس پہ انسان ہر چیز قربان کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو بھی پروپوگیٹ ہو جاتی ہیں, تو لیکن ہر بندے کو ایک رسپانسبلٹی کا جو ہے وہ معیار رکھنا چاہیے, اور پاکستان کی عزت اور احترام کے لیے اور پاکستان کے نیشنل امیج کے لیے جو کوئی بھی چیز ہم پورٹریٹ کرتے ہیں نا یا پروپوگیٹ کرتے ہیں تو وہ باہر کے میڈیا بھی ہماری وہ دیکھ رہا ہے. تو بیسیکلی ایک پالیسی بھی ہے, لیکن یہ میری ایڈوائس بھی ہے اور آپ تمام لوگ اس سے واقف بھی ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کو یا ہمارے جو لوکل میڈیا ہے اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا نیشنل امیج جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ آگے پروپوگیٹ ہو اور ہمارا اچھا نیشنل بلڈنگ امیج کی وہ اچھی بلڈنگ ہو. اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے چیزیں ظاہر ہے آپ لوگ صحافت سے ہیں, میرا بڑا یہ میری 5ویں تحصیل ہے اور میرا جس تحصیل میں بھی میں نے جا کے ورک کیا ہے میرا صحافی برادری کے ساتھ اور تمام صحافی بھائیوں کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ بڑا پیار اور محبت کا رشتہ رہا ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہی رسپونڈ کر سکوں کوئک رسپانس دیتا ہوں. کوئی بھی خبر ہو, کوئی بھی بات ہو, عزت ہو, احترام ہو, سب کچھ دیتا ہوں, اور جو چیزیں وہ پازیٹیو جو ہے سوسائٹی میں ہمیں اس کی انڈیکیشن کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے اس پہ میں کام بھی کرتا ہوں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اچھے انداز کے ساتھ سالو بھی کیا جائے, اور لوگوں کے مسائل چونکہ آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان آپ کی جو رائے ہے یا آپ کی جو اوپینین ہے یا آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. کم از کم میں تو کرتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی بات سنی بھی جائے, اور جو جس جگہ پہ آپ لوگ ہمیں انڈیکیشن کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے اور وہ ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں, اس کو کوشش بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹار نیوز کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فنکشن آرگنائز کیا, اور انہیں جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی اس 4تھی سالگرہ پر, اور آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام پر مجھے مدعو کیا. جزاک اللہ, بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ.